السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ہمیں ان حقوق کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہم پر امتی ہونے کی حیثیت سے بنتا ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے اور اس میں آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دوسرا حق بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نبی اور رسول بنایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی طرح کی کوئی نبوت باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی خاتم ہیں، یعنی ان کے بعد اب کسی طرح کی کوئی نبوت باقی نہیں رہی اور کسی طرح کا بھی کوئی نبی اب آگے نہیں آئے گا۔ گویا قرآن کے بعد میں اب کسی طرح کا کوئی شک و شبہ بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ آئی ہے، جس کے راوی کچھ روایتیں بہت زیادہ طویل ہیں، لیکن ایک دو روایتوں پر آج ہم اپنی بات کو اکتفا کرتے ہیں، اپنی بات پر اکتفا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے 6 باتوں میں۔ ان 6 باتوں میں سے 2 باتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک یہ کہ آپ کو تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء علیہم السلام آیا کرتے تھے وہ کسی خاص قبیلے، کسی خاص ملک، کسی خاص علاقے کے حد تک ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عالم، پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی خاص خطے کی طرف، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بنایا۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت ان 6 فضیلتوں کے اندر ایک ذکر کی گئی ہے۔ دوسری جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے، اس حدیث نمبر ہے 1153۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی طرح کی کوئی نبی آنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ دوسری روایت جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث نے صاف الفاظ میں کہہ دیا۔ جو کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ روایت بھی دیکھ سکتے ہیں سنن ترمذی حدیث نمبر 2219۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء، پورے جتنے انبیاء ہیں تمام میں سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بہت سارے، جیسے کہ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے حضرت ثوبان کی کہ 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج کل اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایسا بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا اور دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی شخص شروع میں تھوڑا سا لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے آگے بڑھتا ہے، عامل ہونے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ لوگوں کو کچھ کرتب دکھانا شروع کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اب یہاں پر امام مہدی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ شخص کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جو ہے نبی کا سایہ ہوں یا میں نبی جیسا ہوں، اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں سیدھا ڈائریکٹ وہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میں ہی نبی ہوں۔ ایسے لوگوں کے جھانسوں میں بہت سارے ہمارے احباب آنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں
اور اگر ہمارا تعلق علماء سے اور اہل علم سے مضبوط ہے تو اس جیسی چیزوں سے یقیناً ہم محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اہل علم سے دور ہیں، دینی ماحول سے دور ہیں، قرآن و حدیث کا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، دین سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے دعووں کے اندر، ان کے دعووں میں اور ان کے جھانسوں میں پھنس جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ ان کا ایمان کب کا ہی ختم ہو چکا ہے۔ جس کو وہ نبی مان کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا کوئی دور دور تک اسلام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب بھی اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو اہل علم سے جا کر پوچھنا چاہیے، یہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور جب وہ بتا دیں کہ غلط ہے تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کر، اپنے ایمان کو بچا کر آخرت میں پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔